بچوں کے ہاتھ میں یا بڑے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل. دیکھیے موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، اور اب اس کی ضرورت ایسی ہو گئی ہے کہ ایک ٹائم آپ کھائے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن بغیر موبائل کے نہیں رہ پائیے گا. زندگی کا ایک ایسا حصہ بن گیا ہے موبائل کہ آپ اس کے بغیر نہیں رہ پائیں گے. یہ ضرورت کی چیز ہے، آپ اس کو ضرورت پر استعمال کیجئے. کسی کا فون آیا ہے آپ ریسیو کیجئے، یا کہیں آپ کو فون کرنا ہے تو آپ ڈائل کیجئے. کسی کو کچھ میسیج بھیجنا ہے تو آپ بھیج دیے، یا کسی کو کوئی اچھی چیز، کوئی واعظ و نصیحت کی بات، کوئی تقریر، تلاوت بھیجنی ہے تو آپ اس کو بھیج دیے. بلا ضرورت اس کا استعمال بالکل درست نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے، بربادی وقت ہے. موبائل میں کتنا وقت برباد ہوتا ہے اس کا اندازہ مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو ہوگا. کبھی وقت آپ دیکھیے گا، رات کو کھانا وانا کھا کے جب ہم سونے جاتے ہیں بستر پہ، تو میں ایک بات کہوں کہ 99% لوگ بغیر موبائل دیکھے نہیں سوتے ہیں. بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہے سب ایک دم اللہ کے واسطے کہیے، جب ہم رات کو سونے جاتے ہیں بستر پہ تو بغیر موبائل چلائے نہیں سوتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ 99% لوگ. اگر کہہ دوں کہ 100 کے 100 تب بھی غلط نہیں ہوگا. موبائل کا ایسا بیجا استعمال، اس چکر میں رات کے 10، 11، 12 بج جاتے ہیں تو سوتے ہیں. اس بارے میں ایک حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے، اور عشاء کے بعد جاگے رہنے کو ناپسند فرماتے تھے. بات سمجھ میں آئی؟ عشاء کی نماز سے پہلے سو جانے کو ناپسند فرماتے تھے. کیوں؟ آپ سو گئے تو سو گئے، عشاء کی نماز گئی. اس لیے عشاء سے پہلے سونے کو اللہ کے نبی ناپسند فرماتے تھے کہ مت سو، اگر کچھ کرنا ہے تو کرو، نماز پڑھ کے سو. اور عشاء کے بعد بلا وجہ جاگے رہنے کو ناپسند فرماتے تھے، اس لیے کہ جب دیر تک جاگو گے تو فجر کی نماز وہ پڑھ پائے گا؟ پکے مسلمان کی پہچان جانتا ہے، صبح 8 بجے اس کی نیند کھلتی ہے، وہ پکا مسلمان ہے. صبح 8 بجے نیند کھلتی ہے، وہ پکا مسلمان ہے. اور جو فجر کے وقت اٹھتے ہیں یہ ذرا کچا مسلمان ہے. نتیجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ موبائل دیکھنے کا. موبائل چلائے 11 بجا، 11:30، 12 بج گیا. اب 11:30 سے 12 نیٹ پیک ختم ہو چکا ہے، ڈاٹا ختم ہے. کہتے ہیں کہ 12 بجنے تو تاریخ بدل جائے گی، پھر نیا ڈاٹا شروع ہو جائے گا 23 تاریخ کا. اس انتظار میں اور کچھ دیر گزار دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. سنیے، مسلمان ہیں ہم لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ پڑھیے، الحمدللہ مسلمان ہیں. آج اسلام کے نام پر دنیا میں ہم کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے. کس لیے؟ ہم مسلمان ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان کہلانے کی وجہ سے دنیا میں ہم مارے جائیں، کاٹے جائیں، لوٹے جائیں، اور ہمارا ایمان اور اسلام صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہم دھتکار دیے جائیں؟ غور کیجئے گا کبھی. اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ وقت کا ضیاع نہیں. موبائل میں کیا نہیں ہے؟ بہت ساری خرافاتی چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں. کیا ہوتا ہے؟ اس کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارے نامہ اعمال میں کیا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے؟
آنکھ کا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے۔ آنکھ کا بھی تو گناہ ہے، ہاتھ کا بھی تو گناہ ہے۔ آنکھوں کے ذریعے ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ یہ توفیق نہیں ہوئی رات کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب رات کو بستر پہ جاؤ تو وضو بنا کے جاؤ، سونے سے پہلے دعائیں پڑھ لو، فلاں فلاں سورت پڑھو، فلاں فلاں ذکر اذکار دعائیں پڑھ کے سو جاؤ، ارادہ اور نیت ہو کہ فجر میں اٹھوں گا انشاءاللہ۔ فجر میں اٹھ گئے، نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے فجر کے وقت، تو وہ صبح کرتا ہے پاکیزہ نفس ہو کر، کہیں بھی شیطان کا اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، دل و دماغ پاک رہتا ہے، دھلے دھلائے۔ اور جو شخص صبح کرتا ہے نماز چھوڑ کر سو کر، تو وہ خبیث النفس ہو جاتا ہے، اس کا نفس شیطان ہو جاتا ہے، خبیث ہو جاتا ہے۔ اس کو دن بھر کوئی اچھے کام نہیں سوجے گا، خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو اس کی روح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو جاتی ہے۔ صبح اگر اللہ چاہے تو اسے واپس کر دے اور چاہے تو ویسے ہی رہ جائے۔ اس لیے سوتے وقت ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام پر ہی میں مر رہا ہوں، سو رہا ہوں، کیونکہ جب میں سو جاؤں گا تو میری روح تیرے قبضے میں۔ وَأَحْيَا، اور صبح کو میں بیدار ہوں گا تو تیرے ہی نام پر۔ جب آدمی صبح کو بیدار ہوتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے، کیوں؟ دوبارہ زندگی ملی آپ کو۔ صبح آپ بیدار ہوئے تو گویا آپ کو دوبارہ اللہ کی طرف سے زندگی ملی۔ اس لیے بندہ کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ اللہ نے زندہ کیا ہے۔ تو بندہ رات کو سوتا ہے تو دعا پڑھ کر، صبح اٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے۔ تو کیا رات کو سوتے وقت تھوڑی بھی فکر نہیں ہوتی ہے کہ یہ موبائل ہم دیکھ رہے ہیں، گندی گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، تو پھر پتہ نہیں صبح ہماری زندگی کے ساتھ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے؟ اچھا، ایک اور چیز اسی پر ختم کر دیتا، اور کوئی سوال نہ کرے۔ بیٹھیے، اذان ہوگی، اب 2-4 منٹ ہے، پھر نماز پڑھ کر سب جائیں گے، عشاء کی اذان ہوگی، سبھی بنا، ہم لوگ بھی وضو بنائیں گے۔ تو آدمی جب رات کو سوئے تو ایک فکر ہونی چاہیے اس کو، دن بھر اس نے کیا کیا ہے، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اس کا ایک محاسبہ، کیلکولیشن کرنا چاہیے اس کو۔ کیا ہوتا ہے، میں نے ایک جمعہ کے خطبے میں بھی بتایا تھا، ایک صحابی زیاد بن سکن غزوے کے میدان میں اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے، اس کو 70 زخم لگے، بے ہوش ہوئے، پھر ہوش میں آیا، 90 زخم لگے، گر پڑے۔ اللہ کے نبی خود آ کر کیا کر رہے تھے، اپنے زمین پر بیٹھے اور اپنے گود پر اس صحابی کا سر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھ بند کرنے لگے۔ تو صحابی نے کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی میری آنکھ بند مت کیجئے، کیوں؟ میں تو اب مروں گا، کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ بتا تو دنیا چھوڑ کے آ رہا تھا تو تیری آخری نظر کس پر پڑی تھی، تو میں کہہ سکوں کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میری آخری نظر پڑی تھی۔ موبائل دیکھ کر، فلم دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، گندی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر سو جائے اور اسی حالت میں مر جائیں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ سوال ہم سے کر لے کہ جب تو دنیا سے آ رہا تھا تو تیری آخری نظر کس پر پڑی تھی، تو سلمان خان پر ہے،
کس پر آخری نظر پڑی تھی؟ فلاں ہیروئن پر. کیا جواب ہوگا وہاں؟ یہ تھوڑا سا انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے. خیر وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں.